شروع ہو جاتا ہے اور من جانب اللہ اس کے منازل چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن جس طرح نبیوں کو براہ راست فیض ملتا ہے، لیکن نبی اور اللہ کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہوتا، اور ولی اور اللہ کے درمیان نبی کی ذات اور اس کا اتباع واسطہ ہوتی ہے۔ نبی ولی کو بواسطہ نبوت ملتا ہے، یعنی اسے یہ فیض بواسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملے گا اور حضور کی جوتیوں کے صدقے فیض حاصل کرے گا۔ آخری دو شعبوں میں جن حضرات کا ذکر کیا گیا، اس قسم کے آدمی صدیوں میں کہیں پیدا ہوتے ہیں۔ جس طرح انبیاء علیہ السلام تو عام آتے رہے، مگر اولی العزم رسول قلیل بلکہ اقل، اسی طرح ایسے آدمی بھی بہت کم پیدا ہوتے ہیں۔ ایسے آدمی غوث یا قیوم یا فرد یا قطب وحدت ہوتے ہیں۔ ان کے بلند منازل کی وجہ سے ان کی توجہ اور فیض رسانی میں بڑا فرق ہے۔ قیوم کی ایک توجہ غوث کی 100 توجہ کے برابر ہوتی ہے۔ اسی طرح سلسلہ آگے چلتا ہے، قیوم فرد قطب وحدت، اور دراصل اولو العزم رسول فرد قیوم اور قطب وحدت دراصل اولو العزم رسولوں کے مناسب ہیں۔ ان تینوں کی شان اولیاء میں اس طرح ہوتی ہے جس طرح انبیاء میں حضور اکرم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ کتب 4 ہوتے ہیں، 5 نہیں ہوتے، 3 ہو سکتے ہیں۔ کوئی ایک آدھ فوت ہو گیا، اس کی جگہ دوسرا آنے تک خالی رہی، 3 رہ گئے، لیکن 5 نہیں ہوتے، 4 ہوتے ہیں۔ ان کے اوپر غوث ہوتا ہے، اور غوث روئے زمین پر ایک ہوتا ہے۔ جتنی دنیا کی آبادی ہے اس میں اپنے وقت میں ایک غوث ہوتا ہے۔ صدیوں میں کبھی کہیں ہوتا ہے کہ اللہ کریم ایسے بندے پیدا کر دیتا ہے جو غوث سے بھی ترقی کر جاتے ہیں۔ جو غوث سے ترقی کرتا ہے وہ قیوم بنتا ہے، اور حضرت فرماتے ہیں کہ قیوم کی ایک توجہ غوث کی 100 توجہ کے برابر ہوتی ہے۔ حالانکہ غوث ایک ہوتا ہے روئے زمین پر اپنے وقت میں، 2 نہیں کبھی ہوتے۔ تو اتنی بڑی ہستی بھی اگر 100 توجہ دے اور کوئی اس سے بڑا قیومیت پر فائز ہو جائے تو اس کی ایک توجہ اس کی 100 توجہ کے برابر ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر قیوم ترقی کرے تو پھر فرد بنتا ہے۔ فرد کی ایک توجہ قیوم کی 100 توجہ کے برابر ہوتی ہے، اور فرد ترقی کر کے قطب وحدت بنتا ہے۔ یہ مناصب میں آخری منصب ہے قطب وحدت، اور قطب وحدت کی ایک توجہ فرد کی 100 توجہ کے برابر ہوتی ہے۔ اور یہ لوگ اس طرح ممتاز ہوتے ہیں جس طرح انبیاء کرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ جس طرح انبیاء میں اور ممتاز ہیں، اس طرح اولیاء میں یہ لوگ ممتاز ہوتے ہیں۔ انتہائی بلند منازل سلوک میں سب سے اونچا درجہ صدیقیت کا ہے، اور سب سے آخری منزل جو ہے وہ صدیقیت ہے۔ ان کی ترتیب یوں ہے: غوث، قیوم، فرد، قطب وحدت اور صدیق۔ ان مناصب پر صحابہ کرام تو کافی تعداد میں موجود تھے، مگر بعد میں بہت ہی قلیل لوگوں کو یہ منصب عطا ہوئے۔ مگر خیال رہے ان مناصب میں بظاہر برابری کے باوجود صحابہ کرام کے ہم پلہ کوئی نہیں ہو سکتا، ان کی فضیلت نص سے ثابت ہے۔ یعنی اگر کوئی ولی اللہ ان مناصب پہ پہنچ بھی جائے تو وہ صحابہ کرام کی شان کو نہیں پہنچ سکتا۔ چونکہ وہ ان کی شان صحابیت قرآن کی آیت سے ان کے مدارج ثابت ہیں، اور یہ ان کے خادم ہی رہتے ہیں۔ نام ایک جیسا ہوتا ہے۔ اب سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی صدیق ہیں، اور حضور نے انہیں صدیق فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے آتا ہے صدیق النبی، یا صدیق بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق جنہیں نبی کریم نے صدیق فرمایا، انبیاء کے بعد روئے زمین کی ساری انسانی آبادی سے افضل ترین انسان ہے، اور صدیق بھی ہیں، مگر
صدیقیت میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے برابر نہیں ہو سکتے، وہ صدیق ہیں اور نبی بھی ہیں، خلیل اللہ بھی ہیں۔ تو یہ ناموں کا اشتراک ہوتا ہے۔ ولی کو جب یہ مناصب ملتے ہیں اور جو صحابہ کو ملے تھے تو یہ برابر نہیں ہوتے، ولی ان کی جوتیوں کا خادم ہوتا ہے۔ کتب وحدت میں 3 امتیازی خصوصیات ہوتی ہیں، جسے کتب وحدت تک اگر کسی کی رسائی ہو جائے تو اس میں 3 خاص باتیں پائی جاتی ہیں۔ کوئی آدمی رات دن مسلسل اس کی صحبت میں رہے تو القاء کیے بغیر اس کے لطائف منور ہو جاتے۔ یعنی کتب وحدت میں یہ قوت ہوتی ہے کہ اس کے پاس بیٹھ رہو تو وہ آپ کو توجہ نہ بھی دے تو لطائف منور ہو جاتے، بلکہ مناظر سلوک بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کا کوئی تربیت یافتہ اس کی اجازت کے بغیر بھی کسی کو لطائف کرانا شروع کر دے تو دوسرے آدمی کے لطائف منور ہو جاتے ہیں۔ ایک تو ہوتے ہیں نا کہ صاحب مجاز مقرر کیے جاتے ہیں، انہیں اجازت دی جاتی ہے کہ دوسروں کو ذکر کرائیں۔ تو کتب وحدت کے شاگرد جو ہیں ان میں سے کسی کو اجازت نہ بھی ہو، دوسرے کو لطائف بتا کے شروع کرا دے تو اس کے لطائف بھی منور ہو جاتے ہیں۔ بلکہ صرف لطائف والا شاگرد بھی کسی کو تربیت شروع کر دے تو اسے ضرور فائدہ پہنچتا ہے۔ نمبر 3، وہ اپنے شاگردوں کو توجہ غیبی سے فیض دیتا ہے اور منازل بدستور طے ہوتے رہتے ہیں، مگر مبتدی شاگرد کے لیے یہ حکم نہیں۔ یعنی اس میں یہ قوت ہوتی ہے کہ شاگرد دنیا میں کہیں بھی ہوں تو ان کے مراقبات آگے چلتے رہتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک حد ہے۔ مبتدی یعنی شروع کرنے والے، ابتداء والے کے لیے یعنی ایک خاص مقام پر پہنچ کر آگے پھر وہ ترقی غائبانہ بھی ہوتی رہتی ہے۔ صدیق اور نبی میں اتنا قریبی اتصال ہے، یعنی صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا قریب ہوتا ہے کہ جہاں صدیقیت ختم ہوتی ہے وہاں سے نبوت شروع ہو جاتی ہے۔ کما قال تعالی ومن یطع اللہ والرسول اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں ذکر کیا ہے کہ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ آخرت میں ہوں گے۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انبیاء، اور ساتھ ملحق ذکر فرمایا صدیق کا، یعنی نبوت اور صدیقیت جڑی ہوتی ہیں۔ جہاں صدیقیت کی انتہا ہے وہاں سے نبوت کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دوسری آیت میں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمائی، وہ صدیق اور نبی تھے۔ یعنی صدیقیت جہاں ختم ہوتی ہے متصل وہاں سے نبوت شروع ہو جاتی ہے، تو صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تر ہوتا ہے، قریب ترین ہوتا ہے۔ صدیقیت سے بلند تر ولایت کا کوئی مرتبہ نہیں۔ اس کے بعد منازل نبوت شروع ہو جاتے ہیں جن میں کسی ولی کا عارضی طور پر داخل ہونا تو ممکن ہے، جیسے کوئی معمولی خادم بادشاہ کے حکم سے شاہی محل میں کسی خدمت کے لیے چلا جائے، مگر مستقل مقام اور مستقر کے طور پر ان منازل میں جانا کسی ولی کے لیے ممکن نہیں۔ فرماتے ہیں کلامنا اشاراتم و بشاراتم و اسرارم و کنوز و رموز لا نصیب الاکثر فیہا الا ان یؤمنوا بها بحسن الظن و ینتج ایمانہم ثمرات تزالہم ولا یؤمن بها الا من آمن بقدرت القادر و بحکمت الحکیم۔ آگے عربی کا لکھے ہیں 2-3 جملے حضرت نے، فرماتے ہیں ہماری باتیں اشارات بھی ہیں، خوشخبریاں بھی ہیں، یہ اسرار ہیں اور خزانے ہیں، اور ان میں رمز و کنایہ ہے۔ یہ انہی کو نصیب ہوتے ہیں جن کا ایمان کامل ہو، حسن ظن ہو، اور ان کا ایمان انہیں نتائج تک پہنچا دے، اور ان پر یقین نہیں کرے گا وہ بندہ جو اللہ کو قادر نہیں مانتا۔ پہلے قدرت قادر پہ یقین ہوگا تو ہماری باتیں اس کی سمجھ میں آئیں گی۔ اس سے آگے ہے ولایت انبیاء علیہ السلام۔
انسانی نسل کے وجود کا باعث اور زمین کی آبادی کا سبب حضرت آدم علیہ السلام کا وجود ہے، اور محبت و محبوبیت کا سبب بھی ان کا وجود ہے۔ کما قال تعالی انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرماتے ہیں جس طرح زمین کی انسانی آبادی کا سبب وجود ہے آدم علیہ السلام کا، اسی طرح محبت الہی اور اللہ سے تعلق کا پہلا سبب بھی آدم علیہ السلام ہی کا وجود ہے۔ تمام انسانی کمالات وہیں سے شروع ہوئے، اور سب سے بڑا انسانی کمال جس کی غرض سے انسان کو پیدا کیا گیا کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کرے، اس کی بنیاد بھی وہیں سے شروع ہوتی ہے، آدم علیہ السلام سے ہی۔ جیسے اللہ کریم نے فرمایا کہ انی جاعل، میں زمین پر اپنا نائب بنا رہا ہوں۔ اس بنا پر رب العالمین نے دائرہ محبت کا صدر نشین بھی انہی کو بنایا۔ ولایت انبیاء کے کئی دائرے اور بھی ہیں، ولایت عیسوی، ولایت موسوی، ولایت محمدی کے دائرے، ان کے علاوہ مقام تکلیمی دائرہ ولایت ابراہیمی بھی ہیں۔ فرمایا یہ سارے ولایت کے انبیاء کی ولایت کے مختلف دوائر ہیں، لیکن دائرہ محبت جو ہے اس کے صدر نشین آدم علیہ السلام ہی ہیں کہ ہر چیز کی بنیاد انہی سے شروع ہوئی۔ محبت الہی، عشق الہی، طلب الہی اور وصول الہی، ساری چیزیں، ساری نعمتوں کی ابتدا انہی کے وجود مبارک سے ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طرح طرح کی آزمائشوں میں ڈالا گیا اور امتحان میں پورے اترے، اس لیے رب العالمین نے انہیں اپنی خلیل بنایا۔ ان کی ولایت کے دائرے کا نام مقام خلا ہے، یہ بھی عالم امر میں آتا ہے، دائرہ مقام خلا۔ جس طرح بادشاہ کے مقربین خاص ہوتے ہیں جن سے راز و نیاز کی باتیں کی جاتی ہیں، خفیہ اسرار بتائے جاتے ہیں، یہ کلیم اللہ ہیں جن سے راز و نیاز کی باتیں کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنہیں اس دنیا میں براہ راست شرف کلیمی سے نوازا گیا اور اللہ کریم نے ان سے کلام فرمایا، ان کی ولایت کے دائرہ کا نام محبیت ہے۔ پھر راس و رئیس المحبوبین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی ولایت کے دائرہ کا نام دائرہ محبوبیت ہے۔ یہ دوائر بہت آخر میں جا کر آتے ہیں، بہت بلندی پہ مقام ہے، عالم امر میں بھی بہت سے دائرے طے کرنے کے بعد آتے ہیں۔ اور دائرہ حب صرفہ کے بعد مقام رضا ہے، جس کے متعلق امام ربانی مجدد الافسانی فرماتے ہیں انه ينبغي مجاوزتها والوصول الى مقام الرضا الذي هو نهاية مقام السلوك والجذبہ وهو عزیز جدا لا يصل الیہ الا واحد من الالوف۔ فرماتے ہیں حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ دائرہ مقام رضا کے بارے لکھتے ہیں، یہ شان ہے کہ کشف و کرامت سے آگے قدم رکھا جائے اور مقام رضا کو حاصل کیا جائے، جو مقامات سلوک و جذبہ کی انتہا ہے اور اس کا حصول بہت ہی مشکل ہے۔ ہزاروں اولیاء میں سے کوئی اس مقام تک پہنچتا ہے۔ یہ عالم امر کے مختلف دوائر ہیں جن کو سمجھنے کے لیے وہاں تک رسائی ضروری ہے۔ جو وہاں پہنچتے ہیں انہیں سمجھ آ جاتی ہے، جن کو یہ حاصل نہیں ہوتے ان کے ساتھ بحث فضول ہے، انہیں آپ کیا سمجھائیں گے۔ ہمارے ایک ہیڈ ماسٹر صاحب ہوتے تھے لالا موسیٰ میں، تو مجھے ان کی وہ بات ابھی تک یاد ہے اور بڑی یاد ہے۔ تو آ جاتے تھے کبھی کبھی مارننگ پریئر میں، جب صبح سکول کی دعا ہوتی ہے تو ایک دن دعا میں وہ فرمانے لگے کہ کوئی بچہ کو تلاوت کرتا تھا، اس کا چند آیتیں پڑھ کے معنی بتا، تو اس میں جنت کا ذکر آیا۔ تو وہ فرمانے لگے بھئی دنیا میں جنت کی باتیں آپ جتنی بھی سنتے رہیں آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے، سمجھ وہیں جا کر آئے گی۔ تو انہوں نے ایک مثال دی کہ ایک آدمی ہو جو جنگلوں میں رہتا ہو، جس نے کبھی پہیہ بھی نہ دیکھا ہو، گاڑی کا تصور ہی جس نے کوئی گاڑی دیکھی نہ ہو،
اب آپ کو وہ آپ کہیں جنگل میں جائیں اسے مل جائیں، آپ اسے سمجھانا چاہیں کہ اس طرح ٹرین ہوتی ہے، ریل ہوتی ہے، اس کی لوہے کی پٹڑی ہوتی ہے، اس کے پہیے ہوتے ہیں، وہ بڑے بڑے مکان بنے ہوتے ہیں، ان میں سیٹیں لگی ہوتی ہیں، تھرڈ کلاس ہوتی ہے، سیکنڈ ہوتی ہے، وہ سنتا رہے گا، وہ اپنے ذہن میں تانا بانا لیکن ریل گاڑی کی تصویر اس کے ذہن میں نہیں آئے گی جب تک دیکھے گا نہیں۔ تو فرماتے تھے دنیا میں اگر یہ حال ہے تو جنت کی تصویر ہمارے ذہن میں کیسے آ سکتی ہے؟ تب پتہ چلے گا جب دیکھیں گے۔ تو یہ دوائر جو حضرت نے زیر بحث لائے، آپ نے صرف ان کی طرف اشارہ فرمایا، ان پر زیادہ بات نہیں کی، اس لیے کہ جو وہاں پہنچے گا وہ سمجھ پائے گا، وہاں تک رسائی نہ ہو تو لمبی بحث کے بعد بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ پھر آگے انبیاء علیہ السلام کی ولایت کا ذکر فرمایا اور فرماتے ہیں بعض صوفیہ کا خیال ہے، جیسے امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ قول سے معلوم ہوتا ہے کہ ولایت انبیاء مقام رضا پر منتہی ہوتی ہے، مگر مقام رضا کے آگے دائرہ کمالات نبوت، دائرہ کمالات رسالت، دائرہ کمالات اولی العزم ہے۔ اس پر تمام محققین کا اتفاق ہے کہ یہ دائرے مقام رضا کے بعد آتے ہیں، پھر مقام رضا کو انتہا کیوں کر کہا جا سکتا ہے؟ ان دائروں کے مراقبات میں اصل مقصود مراقبہ ذات باری کا اور اس کی ذات کے فیض کا انتظار ہے، یعنی جو مراقبات آگے جاتے ہیں اور جو ان کے نام ہے، اصل کیفیت بنیادی وہی ہے کہ ہر دائرے میں مزید رضائے الہی، مزید برکات، مزید کرم بندے کو نصیب ہوتا ہے اور مزید قرب نصیب ہوتا ہے۔ پس کمالات نبوت اور رسالت اور کمالات اولی العزمی کا منشا وہی ذات ہے، مگر حیثیت بدلتی ہے بے اعتبار حیثیت کے یہ مراقبات اور ان کی کیفیت بدلتی ہے۔ شاہی دربار میں کئی لوگ جاتے ہیں، ایک عام آدمی اپنی درخواست لے کے جاتا ہے، وہ بھی شاہی دربار میں داخل ہوتا ہے، بادشاہ کو دیکھتا ہے۔ ایک کسی ملک کا سفیر آتا ہے، وہ اپنے بادشاہ کا پیغام، اب دونوں بادشاہ کے قریب ہیں لیکن ان کی حیثیت کے اعتبار سے کیفیت میں کتنا فرق ہے۔ یہی بات یہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ سب دوائر کا مقصد قرب الہی ہے، لیکن ہر دائرے کی اپنی حیثیت اور اپنی کیفیت ہے، اور با اعتبار کیفیت کے بہت فاصلہ ہے۔ با اعتبار حیثیت کے یہ مراقبات اور ان کی کیفیات تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ مثلا اس حیثیت سے کہ وہ ذات منشا جمیع قربات یعنی مسجودیت وغیرہ کا یہ دائرہ حقیقت صلات کا ہے، با اعتبار مسجودیت کے کہ سجدہ صرف اس ذات کو کیا جائے گا اور یہ مقام صرف اللہ کو نصیب ہے، اس کا مرکز دائرہ حقیقت صلات ہے۔ اس حیثیت سے کہ وہ ذات تمام نقائص احتیاط اور رذائل سے مبرہ اور منزہ، یہ دائرہ حقیقت صوم ہے کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے اور ہر کمی سے مبرہ اور بلند ہے، تو اس کا مرکز دائرہ حقیقت صوم ہے۔ اس حیثیت سے کہ وہ جمیع خلائق کا مسجود و معبود ہے، اس کا مرکز دائرہ حقیقت کعبہ ہے۔ اور اس حیثیت سے کہ وہ ذات منشا ہے کتب سماوی کا اور ذات واسع بے کیف و بے جہت ہے، اس کو دائرہ حقیقت قرآن کہتے ہیں۔ یہ مختلف دوائر ہیں جو عالم سامنے کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے ہیں، یہ بیت اللہ شریف میں اور زمین پر ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت کعبہ، حقیقت صوم، حقیقت صلاۃ، حقیقت قرآن عالم امر کے بلند ترین دائروں میں سے ہیں، اور بڑی منازل طے کرنے کے بعد آتے ہیں، اور بہت قلیل عقل لوگ وہاں تک پہنچتے ہیں، بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتے ہیں، بہت بلند ہیں۔ قرآن مجید ذات واسع بے کیف کا مظہر ہے۔ دائرہ حقیقت صوم کے علاوہ باقی تینوں دائرہ حقیقت الہیہ ہیں، ان کو سیر الہ حقائق اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کے حقائق کی طرف بڑھنا اور ان تک ان کی برکات حاصل کرنا۔
یہ تمام دائرے مقام رضا سے آگے ہیں۔ ان کے بعد دائرے قیومیت، پھر دائرے افرادیت، پھر دائرے قطب عبادت، اس کے بعد دائرے صدیقیت ہے جو سلوک کی انتہا ہے۔ یہاں بھی ایک بڑی مزے کی بات ہے، بہت عقل قلیل لوگ وہاں تک پہنچتے ہیں، صدیوں میں کوئی شخص، لیکن اس کے باوجود دائرے قیومیت طے کر لینا اور بات ہے، اور منصب قیومیت اور بات ہے۔ جیسے کتنے لوگ کوالیفائی کر جاتے ہیں لیکن سارے گورنر تو مقرر نہیں ہوتے، یعنی کوالیفیکیشن تو بعض کی شاید گورنر سے زیادہ ہو، تو مناصب جو ہوتے ہیں یہ عہدے ہوتے ہیں، اور یہ منازل جو ہوتے ہیں یہ علم ہوتا ہے۔ تو علم تو ایک کے پاس زیادہ ہو سکتا ہے لیکن عہدہ کسی دوسرے کو بھی مل سکتا ہے، تو یہ دائرے طے کر جانا اور بات ہے، اور یہ بھی بہت عقل قلیل ہے، صدیوں میں کوئی بندہ ہوتا ہے، ہر کسی کو نہیں ملتے، لیکن اگر یہ منصب عطا ہو جائے تو وہ نور علی نور ہے کہ دائرہ طے کرنا حصول علم ہے اور منصب عہدہ ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں اس کے بعد دائرے قیومیت، افرادیت، دائرے قطب عبادت، اس کے بعد دائرے صدیقیت ہے جو سلوک کی انتہا ہے۔ یہ انتہا باعتبار منصب کے ہے کہ آخری منصب ہے۔ مقام احدیت سے لے کر دائرے اولو العزم تک نصف سلوک ہے۔ چلو اب یہ دائرے اولو العزم صرف سننا آسان ہے، وہاں تک پہنچنا آسان نہیں۔ تو یہ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ اندازہ یہ ہے کہ یہ نصف سلوک ہے، اور باقی نصف اس کے بعد ہے۔ جب یہ سننے میں آتا ہے کہ فلاں ولی اللہ یا فلاں خلیل صاحب نے پورا سلوک طے کیا ہوا ہے تو حیرت ہوتی ہے کہ کسی عارف نے فنا بقا تک منازل طے کر لی، تو یہ بھی بڑی بات ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، حالانکہ مقام فنا و بقا سلوک کی ابتدا ہے، اور اولیاء اللہ کے تمام کمالات بمقابلہ ولایت نبوت مثل مشک کی رطوبت کے ہیں، مشک کی رطوبت کے، یعنی ولایت انبیاء اور ولایت اولیاء میں اتنا فرق ہے کہ جیسے کوئی پانی سے مشکیزہ بھرا ہوا رکھا ہو تو اس کے باہر جو رطوبت آ جاتی ہے وہ ولایت انبیاء ہے، اور اس کے اندر جو پانی ہے وہ ولایت انبیاء، اتنا فرق ہے۔ حالانکہ تمام کمالات بمقابلہ ولایت نبوت مثل مشک کی رطوبت کے ہیں۔ ولایت اولیاء دیاں ساریاں کرامات، سارے کمالات، ساریاں کیفیات دی نسبت اگر ولایت انبیاء سے کی جائے تو ولایت انبیاء ایسے ہے کہ بہت بڑا مشکیزہ پانی سے بھرا ہوا ہے، اور اس میں سے تھوڑی تھوڑی رطوبت باہر آتی رہتی ہے، وہ جو باہر رطوبت ہے وہ ولایت اولیاء ہے، اور جو پانی کا بھرا ہوا مشکیزہ ہے وہ ولایت انبیاء ہے۔ یہ نسبت ولایت اولیاء کو ولایت انبیاء سے ہے۔ پھر یہ کمالات جو منزلہ رطوبت کے ہیں صرف مدرسہ تقوی میں معلم متقی سے حاصل کیے جا سکتے ہیں، اور یہ سارے کمالات جو اس مشکیزے پر محض رطوبت کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کے لیے بھی کوئی متقی معلم ہو اور مدرسہ بھی تقوی سے لبریز ہو، تقوی ہی کا مدرسہ ہو جہاں تقوی ہی تقسیم کیا جاتا ہو، اور معلم بھی متقی ہو، تو پھر بڑی محنت کے بعد یہ جو باہر رطوبت ہے یہ حاصل ہوتی ہے، تو ولایت انبیاء تک جانا کون سا آسان کام ہے۔ اور تمام علوم ظاہری محبت دنیا کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں، مگر علوم صوفی اور محبت دنیا کا ایک جمع ہونا اجتماع نقیضین کا حکم رکھتا ہے۔ فرمایا سارے علم، فلسفہ پڑھ لیں آپ، میڈیکل سائنس پڑھ لیں، دوسری سائنس پڑھ لیں، تاریخ پڑھ لیں، ادب پڑھ لیں، دنیا کا کوئی علم بھی آپ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن صوفیہ کا علم تب حاصل ہوتا ہے جب دل میں دنیا کی محبت نہ ہو۔ یہ علم تصوف
اور محبت دنیا یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، جیسے نور اور ظلمت، روشنی اور اندھیرا بیک وقت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ محبت دنیا اور علم تصوف یہ ایک جگہ علم سلوک جمع نہیں ہو سکتے۔ ان العلوم كلها لا يعبد تحصيلها مع محبت الدنیا۔ والاخلال بحقائق التقوى وربما كانت محبت الدنیا اونا على اکتسابها، یعنی تمام علوم دنیا کی محبت اور تقوی کے بغیر حاصل ہو سکتے ہیں، دنیا کی محبت کے ساتھ حاصل ہو سکتے ہیں، بغیر تقوی کے حاصل ہو سکتے ہیں، اور بعض اوقات دنیا کی محبت ان علوم کو حاصل کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ جس کے پاس دنیاوی وسائل زیادہ ہوتے ہیں وہ دنیاوی علوم زیادہ حاصل کر لیتے ہیں، یعنی دنیا کی محبت اس میں مدد بھی کرتی ہے۔ وعلوم ہؤلاء قوم، یعنی صوفیہ، اور یہ علوم اس قوم کے جو صوفی ہیں، لا تحصل بمحبت الدنیا ولا تنکش الا بمجانبۃ الہوا ولا تدرس الا فی مدرسۃ التقوی، یہ علوم صوفیہ جو ہیں یہ کبھی حاصل نہیں ہو سکتے اگر دل میں محبت ہو دنیا کی، تو یہ ناممکن ہے، اور ان کا کوئی دروازہ نہیں کھلتا اگر دل میں خواہش نفس ہو، اور ایسے مدرسے جس میں تقوی پڑھایا جاتا ہو، اس کے علاوہ کسی مدرسے سے بھی یہ نہیں مل سکتے، مدرسہ ہی تقوی کا ہو۔ جیسے اللہ کا ارشاد ہے، قال اللہ تعالیٰ واتقوا اللہ یعلمکم، جیسے اللہ کا ارشاد ہے کہ تقوی اختیار کرو اللہ تمہیں علم عطا کر دے گا، یعنی یہ علم تقوی کی بنیاد پر نصیب ہوتا ہے۔ تمام علوم محبت دنیا کے ساتھ حاصل ہو سکتے ہیں، بلکہ اکثر محبت دنیا ان کے حصول میں معاون ہوتی ہے، سوائے علوم صوفیہ کے یہ علوم محبت دنیا کے ساتھ حاصل نہیں ہو سکتے، ان کا حصول خواہش نفس کے دور ہونے پر موقوف ہے، اور ان علوم صوفیہ کی تعلیم مدرسہ تقوی میں دی جائے۔ جیسے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے تقوی اختیار کرو وہ تمہیں علم عطا فرما دے گا، اس سے مراد یہی علم صوفیہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلامی تصوف و سلوک محض شجرہ خوانی، ٹوپی اوڑھنے، خرقہ پہننے، لمبی تسبیح ہاتھ میں رکھنے، عرس منانے، قوالی سننے، وجد و تواجد، ناچنے کودنے سے حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی حقیقت یہ ہے کہ اسلامی تصوف ان رسومات سے حاصل نہیں ہوتا جو آج کل ہم نے اختیار کر لی ہیں، کہ یہ محض شجرہ خوانی، یہ ہر نماز کے بعد شجرہ پڑھ لو، یا ٹوپی ایک خاص رنگ کی پہن لو، یا کوئی ایک لمبا چوغا پہن لو، یا ہر وقت لمبی تسبیح، یا عرس مناؤ، یا قوالی سنو، یہ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ اس کے حصول کے لیے دو شرطیں ہیں جن میں سر فہرست اتباع شریعت ہے۔ سب سے پہلی شرط ہے کہ شریعت کا اتباع اختیار کرے، جس کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ توحید کا عقیدہ دل میں راسخ ہو، اتباع سنت نبوی کامل درجے کا ہو، اور اس میں بدعت کو مطلق دخل نہ ہو۔ یہ جو رسومات ہیں نا، بدعات جنہیں کہتے ہیں، بدعت شرعی اور بدعت لغوی۔ بدعت شرعی وہ ہوتی ہے، بدعت لغت میں تو ہر نئے کام کو بدعت کہہ دیا جاتا ہے۔ بدعت کا مطلب ہوتا ہے کوئی نیا کام شروع کرنا۔ بدعت شرعی وہ ہوتی ہے جس کا وجود عہد نبوی یا خلفاء راشدین کے زمانے میں نہ پایا جاتا۔ مثلا نبی کریم نے کوئی کام کیا وہ سنت ہے، کسی کام کرنے کی خواہش کی حضور نے مگر کسی ظاہری وجہ سے اس وقت وہ نہیں ہو سکا، وہ بھی سنت ہے۔ کسی کام کو ہوتے دیکھا پسند فرمایا، وہ بھی سنت ہو گیا۔ کسی کام کرنے کا حکم دیا، وہ بھی سنت ہو گیا۔ اسی طرح حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و بسنت خلفاء الراشدین المہدیین، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو
اس لیے فرمایا کہ خلفائے راشدین سے کسی ایسے کام کی توقع نہیں جو انہوں نے حضور سے نہ دیکھا اور نہ سنا ہو، لہذا ان کا کام بھی سنت نبوی ہوگا کہ وہ فنا فی الرسول تھے حقیقی طور پر۔ کوئی ایسی چیز جس کا وجود عہد نبوی میں نہ ملتا، مثلا ہم نماز بعد جماعت تراویح کی پڑھتے ہیں، حضور نے 2 دن پڑھائی، تیسرے دن لوگ انتظار کرتے، حضور تشریف نہیں لے، فرمایا اپنی اپنی پڑھ لو۔ کیوں اپنی اپنی؟ فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ یہ تم پر فرض ہو گئی تو بہت مشکل ہو جائے گی، لہذا اپنی اپنی پڑھتے رہو، میں نہیں پڑھاتا۔ 20 رکعت بھی اگر فرض ہو گئی تو مشکل ہو جائے گی۔ اب سنت ہے، کوئی نہیں بھی پڑھتا تو تارک سنت ہے، تو فرض سے تو چھوٹنے کی کوئی امید نہیں۔ لیکن عہد سیدنا ابوبکر صدیق کے عہد میں بھی لوگ اپنے اپنے، عہد فاروقی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب تو وہ خطرہ کوئی نہیں، نہ وحی آنی ہے نہ فرض ہونی ہے، لہذا اب تو باجماعت پڑھی جائے۔ تو یہ سنت ہے، بدعت نہیں ہے۔ یعنی لغت میں اسے آپ بدعت کہہ دیں، نیا کام شروع کیا، لیکن بدعت شرعی نہیں ہے، چونکہ اصل عہد نبوی میں موجود ہے۔ تو جو چیز بدعت شرعی ہوتی ہے، جو رسومات اور رواجات ہم کرتے ہیں، اس کی اصل یہ ہے کہ ہر بدعت سنت کی عمارت کو ڈھا کر اس پر بنائی جاتی ہے۔ یعنی ہر بدعت کا جرم یہ ہے کہ وہاں سے سنت ہٹ جاتی ہے تو بدعت آتی ہے۔ تو سنت کو گرا کر بدعت شروع کرنا اور پھر بدعتی کو تصوف نصیب فرمایا، یہ ممکن نہیں۔ شرک سے اور بدعت کو شرک کے ساتھ اس لیے جوڑ دیا حضرت نے کہ جس طرح شرک ظلم عظیم ہے، شرک بھی کرے اور اسے تصوف نصیب و ممکن نہیں ہے، اسی طرح بدعت بھی کرے، بدعت کی ہوا بھی معنی فیض ہے۔ یعنی بدعت کی ہوا، یعنی بدعت پر عمل نہ کرے لیکن اسے اچھا بھی سمجھتا ہو، پھر بھی معنی فیض ہے، اسے تصوف نصیب نہیں ہوگا۔ پھر شیخ کامل سے تعلق اور اس سے دلی عقیدت ضروری ہے، اس کی مخالفت معنی فیض ہے۔ اس پر قصہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کا قصہ شاہد ہے۔ پھر پورے خلوص سے ذکر الہی کی کثرت، مجاہدہ، ریاضت، ان شرائط کے ساتھ منازل سلوک 10-20 سال میں طے ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسا منظور ہو۔ تصوف تعلق مع اللہ اور اخذ حقائق کا نام ہے، اور اس کا حصول ایسے اخلاص مع اللہ پر منحصر ہے جس میں مخلوق سے کسی قسم کی امید کی آمیزش نہ ہو۔ یعنی منازل سلوک کی بنیاد توحید خالص، سنت کی محبت جو عشق کی حد تک ہو، اور خلاف سنت سے نفرت، بدعت کی ہوا بھی معنی فیض ہے۔ یعنی بدعت کی ہوا بھی نہ لگے اسے۔ آج کل تو ہمارا ساری زندگی بدعت سے بھر گئی ہے نا، بلکہ ہم نے بدعت وہ ہوتی ہے جو ایسا، بہت سی چیزیں مباحات میں سے ہیں۔ بعض لوگ جب کجبیسی کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار یہ چائے کے حضور کے زمانے میں تو چائے نہیں تھی، آپ چائے پیتے ہیں تو یہ بدعت ہوگی۔ بعض کہتے ہیں یہ آج جو جس قسم کے جوتے آپ نے پہنے ہوئے ہیں یا لباس پہنے، یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا، یہ بدعت ہو گیا۔ یہ فضول باتیں ہیں۔ یاد رکھیں بدعت چیز تب بنتی ہے جب اس کو باعث ثواب سمجھا جائے۔ جو نئے کھانے ہیں ان کے لیے صرف پاکیزہ اور حلال ہونا شرط ہے، نئے لباس کے لیے صرف ایک شرط ہے کہ وہ خلاف شریعت نہ ہو۔ لیکن کوئی اس کپڑے کو، سفید شلوار قمیض کو پہننا کوئی عبادت یا ثواب کا سبب نہیں سمجھتا، کوئی چائے یا کھانے یا گوشت کو ثواب کا سبب نہیں سمجھتا، عبادت نہیں سمجھتا۔ جن رسومات کو ہم عبادت کی جگہ لے لیتے ہیں اور انہیں ثواب کا سبب سمجھتے ہیں اور ان کی اصل شریعت میں نہیں ہے، وہ بدعت۔ نہیں، بدعت کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اسے باعث ثواب سمجھیں، عبادت سمجھیں، مگر اس کی اصل شریعت میں نہ ہو تو وہ بدعت۔ تو یہ جو رسومات ہم نے لے لی ہیں، میں تو سمجھتا ہوں شادی میں، مرنے میں، میت پر بھی ہم کتنی بدعتیں کرتے ہیں کہ اس سے وہ بخشا جائے گا، انہیں باعث ثواب سمجھتے ہیں، جو سنت میں نہیں ہے۔ اور بنیادی بات یہ ہے تصوف کے حاصل کرنے کے لیے کہ بنیادی طور پر اخلاص مع اللہ،
یعنی اس کی بنیاد اللہ کے ساتھ خلوص پر رکھی جاتی ہے، غیر اللہ سے کسی قسم کی امید نہ رکھے، ہر امید اللہ سے وابستہ کر لے، اس پر اس کی بنیاد ہے۔ ولایت اولیاء جو ولایت انبیاء ہیں ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جن کو انبیاء علیہ السلام سے ظاہری اور باطنی مناسبت ہو جاتی ہے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر یعنی کس طرح وہ زندگی گزارتے ہیں، کماتے کس طرح ہیں، خرچ کس طرح کرتے ہیں، لوگوں سے تعلقات کیسے ہیں، اس میں بھی انہیں ظاہر میں بھی انبیاء سے مناسبت ہو جاتی ہے اور باطنی کیفیات میں بھی انہیں انبیاء سے مناسبت ہو جاتی ہے، انہیں ولایت انبیاء کے منازل نصیب ہوتے ہیں۔ اتباع سنت میں قدم راسخ ہو، شریعت حقہ سے بے التفاتی اور تصوف سلوک میں آپس میں کوئی رشتہ نہیں۔ اگر کوئی شریعت کو اہمیت نہیں دیتا، اس پر عمل نہیں کرتا اور وہ سمجھے کہ سلوک بھی حاصل کر لے گا تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اور مناسب باطنی یہ ہے کہ جس طرح انبیاء علیہ السلام کے قلوب منور ہیں اور ملائکہ کے وجود منور ہیں، اسی طرح عارف کا باطن بھی منور و دل میں استمرار کبیرہ و صغیرہ کو جگہ نہ دے، اس کے دل میں گناہ جگہ نہ پائے۔ استمرار ہوتا ہے بار بار کرنا۔ تو آدمی ولی اللہ سے گناہ ہو سکتا ہے، غلطی کر سکتا ہے، لیکن اس غلطی کو بار بار کرنا منافی ولایت۔ غلطی کا ہو جانا منافی ولایت نہیں، انسان ہے، لیکن بار بار وہی غلطی کرے تو پھر منازل ولایت طلب ہو جاتے ہیں، پھر ولایت نہیں۔ استمرار صغیرہ و کبیرہ ولی کی شان۔ استمرار تو ہوتا ہے بار بار کرنا۔ ولی اللہ معصوم نہیں ہوتا، عصمت تو انبیاء کا خاصہ ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہو تو محفوظ ہو سکتا ہے۔ یعنی معصوم تو نبی، ہر معصوم نبی ہوتا ہے اور ہر نبی معصوم ہوتا ہے، عصمت خاص ہے، نبوت ہے۔ نبی سے گناہ کا صدور ممکن ہی نہیں، معصوم ہوتا ہے۔ ولی معصوم نہیں ہوتا، اس سے خطا ہو سکتی ہے، لیکن ولی محفوظ ہوتا ہے۔ ولایت کا خاصہ یہ ہے کہ اسے حفاظت الہیہ نصیب ہو جاتی ہے، اللہ کریم اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ کاروبار ترک کر دے، یہ نہیں کہ وہ کام کاج کرنا چھوڑ دے اور گوشہ نشین ہو جائے، بلکہ کن ظاہراً جسمانیاً و فی الباطن روحانیاً۔ تصوف یہ ہے کہ بظاہر لوگ دیکھیں تو وہ عام آدمی لگے، لوگوں کی طرح کام کرتا ہو، مزدوری کرتا ہو، ملازمت کرتا ہو، بچے پالتا ہو، گھر بناتا، سارے کام عام آدمی کی طرح کرے، لیکن اندر سے وہ اللہ کے ساتھ ہو اور باطنی طور پر روحانی ہو۔ جیسے کن ظاہراً جسمانیاً و فی الباطن روحانیاً۔ اور صوفیاء منع کرتے ہیں کہ آپ جو آپ کا خاندانی لباس ہے جس میں رہتے ہیں اس میں تبدیلی نہ کریں کہ اپنی ولایت ظاہر کرنے کے لیے لباس بدل لیا اور چغے بنا لیے اور تسبیح گلے میں پہن لی اور خاص قسم کی ٹوپی پہ۔ فرمایا یہ جو ہے نا، یہ ہیلے حوالے یہ تصوف میں جائز، جیسا ہے ویسا رہے، اپنے حال پہ رہے۔ اور عام آدمی کو یہ سمجھ نہیں آنی چاہیے کہ یہ کوئی خاص بندہ ہے، عام لوگوں کے ساتھ رہے، میل جول لین دین، لیکن اس کا میل جول، اس کا لین دین، اس کا کاروبار شریعت کے مطابق حلال اور جائز ہو۔ جیسے اللہ کریم نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جیسے اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ کے بندوں کو تجارت اور بیع و شراء اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ یعنی اللہ کریم نے بھی یہی نشانی دی ہے کہ میرے بندے دوسرے لوگوں کی طرح دنیا کے سارے کام کرتے ہیں، لیکن وہ کام انہیں میری یاد سے غافل نہیں کرتے۔ پس ذکر الہی کے لیے ترک دنیا ضروری نہیں، یہ ضروری ہے کہ غیر اللہ کی محبت دل میں گھسنے نہ پائے۔ ہم نے مقصد اور ذریعہ حصول مقصد کی نشاندہی کر دی، صرف کتب و رسائل تسلط سے تزکیہ باطن نہیں ہو سکتا۔ اس دولت کا ملنا شیخ کامل کی صحبت اور القاء و انعکاس کے بغیر محال ہے۔ رسائل تصور، کتب تصوف کی اشاعت کا رجحان واقعی بڑھ گیا ہے، مگر ان اداروں میں صرف الفاظ ملتے ہیں، معنی ناپید۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔